میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شاہویر ماہنور کی محبت میں بالکل ہی اندھا ہو چکا ہے۔ گھر کا سب سے چھوٹا، سب سے لاڈلا بیٹا جس نے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے زبان نہیں چلائی تھی، اب ماہنور سے شادی کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ میں نے ایمان سے شادی صرف آپ کے حکم پہ کی تھی، ورنہ مجھے ایمان سے کبھی محبت نہیں تھی، اور اب اگر مجھے میری محبت مل رہی ہے اور میرے پاس چانس بھی ہے کہ میں اپنی محبت کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکوں، تو میں دوسروں کی خاطر اپنی خوشیاں کیوں قربان کروں؟ جبکہ امبر اور آصف کو شاہویر کے بدلتے ہوئے رویے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی جو شاہویر کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا رہی ہے یقیناً کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے، ورنہ شاہویر کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے یوں کھڑا نہ ہوتا۔ اور یہ تو شاہویر کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اب بھی جب ماہنور کے گھر ملنے جاتا ہے، اس کے گھر کے باہر انتظار کرتا ہے، تو ایک لڑکا وہاں سے گزرتا ہے اور شاہویر سے کہتا ہے کہ بھائی، میں آپ کو اکثر ہی اس گھر کے باہر دیکھتا ہوں، انسانیت کے ناطے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس عورت سے اگر خود کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، ورنہ آپ کی یہ بڑی گاڑی، بینک بیلنس سب خالی ہو جائے گا اور یہ عورت بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، کیونکہ میں بھی اسی ناگن کا ڈسا ہوا ہوں۔ لیکن شاہویر کی آنکھوں پر تو ماہنور کی محبت کی پٹی ایسی بندھی ہے کہ اسے نہ تو کسی کی بات سمجھ آتی ہے اور نہ ہی سچ لگتی ہے۔ اب شاہویر جب ماہنور سے شادی کی بات کرتا ہے تو ماہنور ٹال مٹول کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ماہنور تو شاہویر کو جھوٹی محبت میں پھنسا رہی تھی، بھلا شاہویر سے شادی کر کے وہ اپنی زندگی کیوں خراب کرے؟ جبکہ شاہویر تو محض ماہنور کے لیے ایک ٹارگٹ ہے اور وہ ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لڑکوں کو یوں ہی پاگل بنا رہی ہے، اور ماہنور پھنساتی ہی ایسے لڑکوں کو ہے جو آلریڈی میرڈ ہوں تاکہ وہ شادی کی ڈیمانڈ نہ کریں، اور ماہنور انہیں یہی شو کرائے کہ چاہے تم مجھ سے شادی کرو یا نہ کرو لیکن میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ یوں ایسے آدمیوں کو، ایسے لڑکوں کو لوٹنا ماہنور کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن شاہویر جب ماہنور کو بتا دیتا ہے کہ تم سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی ہے، انہیں صاف کہہ دیا ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں میں ماہنور سے شادی کروں گا، اور صرف گھر والوں کو ہی نہیں، میں نے اپنی بیوی کو بھی یہ بات بتا دی ہے، تو ماہنور اس وقت تو پریشان ہو جاتی ہے، وہاں سے اٹھ کے چل دیتی ہے۔ لیکن جب شاہویر ماہنور کو بتاتا ہے کہ میں اپنے والد سے بزنس میں سے اپنا حصہ لینے کی بات کروں گا اور تم جو چاہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، میں اپنا سارا حصہ تمہارے بزنس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک دفعہ بس تم خود کو میرے نام کر دو، تو ماہنور کے دماغ میں آئیڈیا آئے گا کہ سودا برا نہیں ہے، نکاح کرنے میں کیا حرج ہے، ایک دفعہ شاہویر کو اچھی طرح لوٹوں گی تو اس کے بعد اس نکاح کو ختم کر دوں گی۔ اب نکاح میں ماہنور شاہویر کا سارا حصہ حق مہر میں اپنے نام لکھوانے والی ہے تاکہ شاہویر چاہ کے بھی وہ پیسے کبھی ماہنور سے واپس نہ مانگ سکے۔ دوسری طرف فبیہہ بھی فیصلہ کر چکی ہے، اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ بس مجھے جلد سے جلد الگ گھر میں شفٹ کر دیں کیونکہ اب میں مزید اپنے سسرال کے جہنم میں نہیں رہنا چاہتی۔ فبیہہ کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے کہ تم فکر کیوں کرتی ہو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ پھر المیر جب شام کو فبیہہ سے ملنے اس کی ماں کے گھر آتا ہے تو دونوں ماں بیٹی مل کے المیر کو کچھ ایسی پٹیاں پڑھاتی ہیں کہ المیر کو بھی یہی لگنے لگتا ہے کہ اگر میں اپنے پیرنٹس کا گھر چھوڑ کے فبیہہ کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں تو میری زندگی پتہ نہیں کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اور رہ گیا آریان، تو وہ صرف اس لیے اپنے گھر سے دور جانا چاہتا ہے کہ جب میرے دونوں بھائی اپنا اپنا سوچ رہے ہیں، اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو پھر میں کیوں اپنی خوشیوں کے بارے میں نہ سوچوں؟ وہ تو ملک ہی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں تو ہر بندہ اب مہک کو احساس دلاتا ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمی ہے۔ جبکہ آریان کو پتہ ہے کہ جب پاکستان سے باہر جائیں گے تو وہاں کے لوگ ایسے سوالات نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کی پرسنل زندگی میں عمل دخل کرتے ہیں۔ ویسے بھی آریان اپنی بیوی مہک سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے کسی قسم کے دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، جبکہ مہک سوچتی ہے کہ میں اور آریان یہاں سے دور چلے جائیں گے تو گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اب آصف صاحب تو بہت اداس ہیں، امبر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے تینوں بیٹوں کی شادیاں اس لیے کی تھیں کہ بہویں گھر میں آئیں گی، گھر میں رونق لگے گی اور پھر ہمارا بڑھاپا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بہت اچھا گزرے گا، لیکن یہ تو سب ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔
अंबर बेगम जो बहुत समझदार हैं अपने शौहर को हौसला देती हैं और कहती हैं कि अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो आप इनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जैसा ये चाहते हैं वैसा करने दें। पता नहीं अंबर बेगम के दिल में क्यों एक मासूम सी उम्मीद है कि जब मेरे बेटे यहाँ से चले जाएंगे तो उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि माँ बाप के घर को छोड़ के उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, और फिर एक दिन वो सब वापस लौट आएंगे। अब शाम को आसिफ साहब जब अपने तीनों बेटों को बुलवाते हैं तो तीनों अपनी अपनी मंतक सामने रख देते हैं। शाहवीर की तो एक ही मंतक है कि मुझे ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई है और ज़िंदगी में पहली बार मैं अपने बड़ों के ख़िलाफ़ जाके अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ, वरना पूरी ज़िंदगी मैंने अपने बड़े भाइयों और बाप के हुक्म के मुताबिक गुजार दी। अलमीर है तो वो भी फ़बीहा और उसकी माँ की बातों में आ चुका है, जबकि फ़बीहा कहती है कि आपको अपने अब्बा का बिज़नेस संभालने की क्या ज़रूरत है, उनसे अपना हिस्सा लें और हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें और पूरे बिज़नेस के आप इकलौते मालिक होंगे और अपने बाकी दोनों भाइयों से ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो अलमीर भी अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं भी फ़बीहा के साथ हूँ और उसी के घर में शिफ्ट होने का फ़ैसला कर चुका हूँ। आर्यान भी बता देता है कि अम्मा अब्बा, जब मेरे दोनों भाई अपनी अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोच रहे हैं तो फिर मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचूं। मैं भी महक को लेके आउट ऑफ कंट्री जाने का फ़ैसला कर चुका हूँ। आसिफ साहब अपने तीनों बेटों को दुआएं देते हैं कि ठीक है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही करो, लेकिन मेरे घर के दरवाजे तुम तीनों के लिए हमेशा खुले हैं, जो भी वापस आना चाहे आ सकता है। अब नाजरीन, ये तीनों वापस आएंगे क्योंकि शाहवीर जो महानूर से शादी करने वाला है, शादी के बाद शाहवीर को पता चल जाएगा कि महानूर सिर्फ उसको नहीं, उसकी तरह के कई मुर्गों को अपनी इसी मोहब्बत के जाल में फंसा के उनकी दौलत लूट चुकी है और उन्हें खाली हाथ कर चुकी है। तो वो खोटे सिक्के की तरह वापस आएगा, लेकिन अफसोस कि अपनी सारी जमा पूंजी महानूर जैसी औरत पे लुटा चुका होगा। दूसरी तरफ अलमीर है जो अभी तो बड़े सुहाने ख्वाब देख के फ़बीहा के साथ अलग घर में शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन फ़बीहा जैसी लड़की जिसने कभी उठ के किसी काम को हाथ नहीं लगाया, अलमीर को वहाँ जाके एहसास होगा कि अपने घर में मेरी कितनी अय्याशी थी। कपड़े धुले हुए इस्त्री मिलते थे, खाना वक्त पे मिलता था, और फिर यही नहीं, अम्मा अब्बा का प्यार लाड सब मिलता था। फ़बीहा के घर में अलमीर को ये सब खुद करना पड़ेगा, और फ़बीहा ने अलमीर के काम तो खैर क्या ही करने हैं, बात बात पे उसे एहसास दिलाएगी कि मेरे सामने ज़रा झुक के रहो क्योंकि तुम मेरी छत के नीचे खड़े हो और मेरे बाप का बिजनेस संभाल रहे हो। रह गए आर्यान और महक, तो आउट ऑफ कंट्री जाके औलाद तो इनकी वैसे भी नहीं होगी। इतना खालीपन होगा ज़िंदगी में कि सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब अम्मा अब्बा के घर रहते थे भरे पूरे घर में, तो कभी सोचा भी नहीं था कि यूं अलग आएंगे तो तन्हाई काट खाने को दौड़ेगी। नाजरीन, क्या लगता है, क्या इन तीनों को अपना घर छोड़ने के बाद पछतावा होगा या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।